ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرشه وزينة فرشه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. محبت سے درود و سلام پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ آج جمعہ المبارک ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور اکبر تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ جمعہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھنے کی برکت سے اس کے ہفتہ بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں یوں ہی جمعہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. قرآن مجید فرقان حمید سے جو حصہ تلاوت کرنے کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام is complete code of life. It is fact. یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور اپنے ماننے والوں کو مکمل جو ہے وہ رہنمائی عطا فرماتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے مذاہب جو ہے وہ مکمل نہیں ہیں. ان کے ماننے والوں نے ان میں رد و بدل کر دیا اور ان کی شرع بھی جو ہے محفوظ نہ رہی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانائے کل غیوب عالم ما کان و ما یکون کو جب قرآن عطا کیا تو اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن عطا کر کے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب کہ یہ قرآن ہے اور اس کی حفاظت آپ کے ذمے یا آپ کی امت کے ذمے ہے، بلکہ اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. باقی دیگر صحائف اور کتب جو نازل کی ان کو نازل کر کے جو ہے وہ ان کے ماننے والوں کے سپرد کر دیا گیا کہ یہ اس کی حفاظت تمہارے ذمے کر، اور جو ہے وہ دیگر کتابیں اور صحائف جو اللہ نے نازل کیے وہ جملۃ واحدہ ایک ہی مرتبہ نازل کر دیے گئے. اور اللہ نے تورات عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام کو، تو فرمایا خاص جگہ پر آ جاؤ، ہم تورات زبور دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ خاص مقام پر طور پر آ جاؤ، ہم تمہیں تورات دینا چاہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
کہا کہ خاص جگہ پر آ جاؤ، ہم جو ہے وہ تمہیں انجیل دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جب دنیا میں مبعوث کیا، آپ پر وحی نازل کی، تو یہ نہیں کہا کہ محبوب خاص جگہ پر آ جائیں، ہم آپ کو قرآن دینا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا محبوب آپ اگر مکہ میں ہوں گے تو قرآن مکہ میں نازل کریں گے، محبوب آپ مکہ کی گلیوں میں ہوں گے تو قرآن مکہ کی گلیوں میں نازل کریں گے، محبوب آپ مدینہ طیبہ میں ہوں گے تو قرآن مدینہ طیبہ میں نازل کریں گے، محبوب آپ بدر میں ہوں گے قرآن بدر میں نازل کریں گے، محبوب آپ احد میں ہوں گے قرآن احد میں نازل کریں گے، محبوب آپ اپنی زوجہ عائشہ کے حجرے میں ہوں گے تو قرآن وہاں نازل کریں گے، محبوب جہاں جہاں آپ جائیں گے قرآن وہاں وہاں نازل کریں گے، اور اس کی حفاظت بھی محبوب آپ کی امت کے ذمہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہوگی۔ تو اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لے۔ بنو امیہ نے جب زور پکڑا تو جو ہے وہ سلمان بن عبد الملک جو ہے وہ بیمار پڑا، تو اب جو ہے وہ رجا بن حیوہ اس وقت چیف جسٹس تھے، اور جو ہے وہ آئے اور آ کر ان کی خیریت دریافت کی، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ اب نظر آتا ہے کہ میرے اب بچنے کی امید نہیں ہے، لہذا میرے پیچھے جو ہے وہ میرے شہزادے بھی بڑے نہیں ہیں کہ جو میرے پیچھے میری سلطنت کو سنبھالے۔ آپ نے کہا کہ میرے بیٹوں کو جو ہے وہ لمبی لمبی اباہیں پہنا کر میرے سامنے کیا جائے، چنانچہ ان دونوں شہزادوں کو جو ہے لمبی لمبی اباہیں پہنائی اور جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ بڑے لگنے کی بجائے اور بھی بونے لگنے لگے، چھوٹے لگنے لگے۔ اب وہ رو پڑا، کہنے لگا میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تبدیلی آ جائے، کوئی بہتری آ جائے، لیکن میرے بیٹے جو ہے وہ ابھی چھوٹے ہیں، اور میرا بھائی حشام جو ہے وہ بالکل تیار بیٹھا ہے کہ اس کے بعد میں جو ہے وہ بیٹھوں گا مسند خلافت پر۔ تو رجا بن حیوہ نے کہا کہ ترکیب میں تمہیں بتا دیتا ہوں، عمل تم کر لو۔ کہا کہ کیا ترکیب ہے؟ کہا کہ تم ایسا کرو کہ عمر بن عبد العزیز کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کر دو۔ کہنے لگا کہ رجا بن حیوہ تمہیں معلوم نہیں میرا بھائی جو ہے وہ بالکل تیار بیٹھا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ میں بیٹھوں گا تخت پر۔ تو کہا کہ بند لفافے پر جو ہے وہ ان سب سے بیعت کرو، لہذا بند لفافے پر عمر بن عبد العزیز کا نام لکھ دیا گیا، اور جو ہے وہ سب کو بلا لیا گیا، بنو امیہ کو۔ اب بنو امیہ آگے سارے، تو سلمان بن عبد الملک کہنے لگا کہ میں نے کسی حکمت کے تحت جو ہے وہ اس لفافے کے اندر اس لفافے کے اندر جو ہے وہ ایک نام لکھ دیا ہے، یہ میرے مرنے کے بعد کھولا جائے، لہذا سب نے بیعت کر لی۔ سلمان بن عبد الملک بن مروان کا انتقال ہو گیا، رجا بن حیوہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے سب کو بلا لیا کہ آ جاؤ سارے، لہذا آئے، لفافہ کھولا گیا، اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے بعد اللہ کے ایک بندے عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ سلمان بن عبد الملک بن مروان کا بھائی اسی مجلس میں موجود تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حق میرا ہے۔ رجا بن حیوہ نے کہا کہ میرے سامنے تم نے بیعت کی تھی، اگر ذرا بھی دائیں بائیں ہوئے تو میں تمہاری گردنیں اڑوا دوں گا، لہذا ان سب کو جو ہے وہ ماننا پڑا کہ جو ہے وہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز وہی جلوہ کر کے آپ نے کہا کہ میں کھلا بیعت لیتا ہوں، میں جو ہے وہ کھلا بیعت لینا چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ ایسے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ رجا بن حیوہ نے کہا کہ حضور اب آپ کا نام آ گیا ہے تو آپ ایسا نہ کریں، اللہ کا نام لے اور کام کریں، لہذا آپ نے جو ہے وہ بیعت قبول کی، اور جو ہے وہ شہزادگان بنو امیہ اور جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ لوگ تھے وہ اس بات پر راضی نہیں تھے، آخر کار انہوں نے بیعت کی تھی، ماننا پڑا۔ عمر بن عبد العزیز
सीधा जो है वो मदीना तैयबा के खलीफा बनने के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज इस्लाम के 5वें खलीफा हैं। आप सीधा मदीना तैयबा गए और वहां जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया। हजरत इमाम बाकर वहां जलवागर थे। आपने पूछा कि ये कौन आया है, तो लोगों ने कहा कि हुजूर ये खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज आया है। तो जब आपको पता चला आप फौरन चले आए इमाम बाकर के पास और हाथ बांध के खड़े हुए, कहा हुजूर नहीं, मैं आपका खादिम आया हूं, मैं आपका खादिम आया हूं। अल्लाह जिससे चाहे जो है वो काम ले ले। बनु उमैया ने पिछले वो अरसे में जो है वो बड़ा जुल्म किया और वो सारा मंजर आपको याद होगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बनु उमैया ने क्या किया, और अल्लाह ताला ने उन्हीं खानदान में से एक शहजादे को पैदा किया जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। आपने घर आकर जो है वो अपनी बेगम साहबा से मशवरा किया कि बताओ तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी मर्जी के साथ रहना है। उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि, और वो बादशाह की बेटी थी, बड़े नाज और जो है वो नेमतों के साथ उसकी परवरिश हुई थी, कहा कि सरताज जैसे आप मुझे रखेंगे मैं वैसे रहूंगी। आपने कहा कि फिर अपना जो जेवरात है ना वो सारे के सारे उतारो और बैतुल माल में जमा करवा दो। हुक्मरान जो है वो होते हैं वो कौम के खादिम होते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि अब मुझे जो है वो मुसलमानों का खादिम बना दिया गया है, अब तुम्हें ये अपने जेवरात सारे बैतुल माल में जमा करवाने होंगे। अल्लाहु अकबर। और उस बंदी ने सारे अपने जेवरात जमा किए और बैतुल माल में जमा करवा दिए। आपने बनु उमैया के शहजादगान को खिताब किया और कहा कि तुमने जो सरकारी जमीनें और सरकारी चरागाहें अपने अपने जो है वो बच्चों के लिए रखी हुई हैं कि यहाँ पर फलां जो है वो शहजादा खेल खेलेगा, यहाँ पर फलां शहजादा शिकार करेगा, यहाँ पर फलां शहजादा जो है ये काम करेगा, वो सारी की सारी जमीनें बैतुल माल में वापस जमा कराओ, क्योंकि वो सरकारी खजाना है, उस पर तुम्हारा हक नहीं है। बड़े दिल में लाए बनु उमैया के लोग, लेकिन जो है वो उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा जो है वो बनु उमैया से वो सब कुछ लेकर वापस बैतुल माल में जमा करवाया। आपने बनु उमैया की जो है वो दावत की, आपने बनु उमैया को बुला लिया कि आ जाओ तुम्हारी आज दावत है। सारे आ गए और बावर्ची को कहा कि खाना थोड़ा जो है वो लेट कर दो। अब जो है वो खाना लेट कर दिया गया और जो है वो वहां बैठ गए। उनके सामने खाने के लिए जो है वो चने रख दिए, भुने हुए चने, और साथ पानी रख दिया। अब खाने का वक्त ताखीर से हो गया और जो है सामने चने और पानी मौजूद था। अब वो चने खाएं और ऊपर से पानी पिए और अपने पेट पे हाथ फेर फेर के कहें कि अब जो है वो भूख की तलब नहीं रही, खाना लग गया। आला किस्म के जो है वो मुरद्दम गुज़ाएं और ज़ाफ़रानी पुलाव और जो है वो तरह तरह की वहां नेमतें उनके सामने रखी गई। अब जब वो सामने रख दी गई तो कहा कि खाओ, तो पेट पे हाथ फेर फेर के कहें अब जो है वो तलब नहीं रही, क्योंकि पेट उनका चने और पानी से भर गया था। अब आपने कहा ओ शहजादगाने बनु उमैया, पेट तुम्हारा पानी और चनों से भर गया और तुम इतनी जमीनों को अपने कब्जे में रखा हुआ है, जो है वो तुम्हारे शहजादे यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर तुम्हारे शहजादे खेल खेलेंगे, पेट तुम्हारा पानी और चनों से भर गया और लोगों के माल पर नाजायज कब्जा करते हो, लोगों की जमीनों पर नाजायज जो है वो कब्जा करते हो। आपने वो सारा कुछ उनसे लिया और बैतुल माल में वापस जमा करवा दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौरे उमर की याद ताज़ा कर दी, उस वक्त दौरे उमर की याद ताज़ा कर दी। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अमन कायम कर दिया तो आपके अहदे खिलाफत के अंदर बकरी को जो है वो भेड़िया नहीं पड़ता था।
بکری کو بیڑیا نہیں پڑتا تھا، اور ایک جگہ تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ بکری اور شیر کٹھے پانی پیتے تھے، اس قدر جو ہے وہ امن ہو گیا تھا۔ جب خلیفہ جو ہے ایماندار ہو تو پھر کوئی شیر کوئی گیدڑ جو ہے وہ بیڑیا بکری پر جو ہے وہ حملہ نہیں کرتا۔ اور جب ایک دن ایسا ہوا جو ہے وہ شیر نے یا گیدڑ نے بکری پر حملہ کر دیا تو کہا کہ کیا ہوا آج؟ تو کسی نے کہا لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے۔ جب حساب لگایا گیا تو بالکل وہی وقت تھا جب جو ہے وہ اس شیر نے یا جو ہے وہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تھا، ٹھیک اسی لمحے جو ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ سے پوچھنے آئے کہ آپ کی تنخواہ کیا ہوگی، اور اس نے بتایا کہ حضور آپ سے پہلے جو خلیفہ تھا، آپ سے پہلے جو سلمان بن عبد الملک تھا تو وہ روزانہ کا یومیہ 200 درہم لیتا تھا۔ کتنا؟ 200 درہم۔ تو آپ اس کے جو ہے وہ بین کر لیں، اس کے درمیان یہ تھوڑا اوپر نیچے کر کے تو جو ہے بتا دیجئے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے گھر جو ہے وہ بات کرتا ہوں اور پھر تمہیں بتا دوں گی۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن جو ہے وہ دوبارہ آئے اور پوچھا کہ حضور وہ آپ سے کہا تھا کہ آپ یومیہ بتا دیں کہ کیا تنخواہ لیں گے، کہا کہ مصروفیت کی وجہ سے بات نہیں کر سکا، لہذا آج آپ کو بتا دیں۔ لہذا بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد طے یہ پایا کہ ہم 2 درہم لیں گے۔ پہلا جو تھا سلمان بن عبد الملک بن مروان وہ کتنے پیسے لیتا تھا؟ یومیہ 200 درہم۔ آپ نے کہا اپنی بیوی سے مشورہ کر کے کہ کیا حساب ہے، تو کہا کہ 2 درہم سے ہمارا گھر کا گزارا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ پوچھنے آیا کہ بتائیے حضور، تو وہ سوچ رہے تھے کہ بڑا لمبا چوڑا خرچہ ہوگا ان کا، جو 2 دن لگ گئے ہیں کہ حساب کرتے ہوئے یا ایسٹیمیٹ لگاتے ہوئے۔ آپ جو ہے وہ پوچھا گیا کہ حضور بتائیے کہ آپ یومیہ کیا لیں گے، تو آپ نے کہا کہ ہم یومیہ 2 درہم لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ پوچھنے والا دھاڑے مار کے رویا کہ جو ہے وہ ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہوگی، بڑا لمبا چوڑا اس پر خرچہ لکھا جائے گا، یہاں صرف 2 درہم کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے جو ہے وہ دور عمر کی یاد تازہ کر دی۔ آپ نے بالکل وہی ماحول بنا دیا جو ماحول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھا۔ آپ کی جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی جو تھی، ان سے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں، تو آپ نے کہا کہ میں کیا سمجھاؤں؟ آپ کی پھوپھی سے کہا کہ آپ انہیں سمجھائیں عمر بن عبدالعزیز کو۔ تو آپ نے کہا کہ جب میرے بھائی کا رشتہ ہونا تھا تو میں نے کہا تھا کہ عمر بن خطاب کی پوتی کے ساتھ اس کا رشتہ نہ کرو، اب یہ آپ نے جو ہے وہ نانا پر چلا گیا ہے تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اب تو یہ وہی کرے گا جو حق بات ہے۔ اور آپ نے جو ہے وہ اس زمانے میں بنو امیہ کے دور میں اہل بیت اطہار پر تبرہ کیا جاتا تھا، ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ آپ نے جو ہے وہ مسند خلافت پر بیٹھ کر جو ہے وہ سب سے پہلا یہ حکم نامہ جاری کیا کہ آج کے بعد جس نے اہل بیت اطہار پر اپنی زبان کھولی، عمر بن عبدالعزیز اس سے برا انتقام لے گا۔ لہذا آپ نے پورے بنو امیہ پر یہ بات نشر کروا دی، اور اس کے بعد کسی کے اندر یہ بات ہمت پیدا نہ ہوئی کہ وہ اہل بیت اطہار پر کوئی بات کرے، کیونکہ اہل بیت اطہار کے آپ غلام تھے۔ اور جو ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ امام باقر کو کسی نے جا کر بتایا کہ اسلام کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز آئے، تو آپ نے آ کر فوراً ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ حضور میں آپ کا خادم آیا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ بنو امیہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عمر بن عبدالعزیز جیسے عظیم جو ہے وہ لیڈر پیدا کر دیا، جس نے جو ہے پورے بنو امیہ کے اندر جو ہے اسلام کو نافذ کر دیا اور امن اور آشتی کو نافذ کر دیا۔ آج بھی جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ کی ضرورت ہے۔
جو لوگوں کا خادم ہو، لوگوں کا جو ہے وہ خیال رکھنے والا ہو، لوگوں کو جو ہے وہ لوٹنے والا نہ ہو، لوگوں پر جبر اور جو ہے ظلم کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ اگر جو ہے وہ دریا کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی مر جائے تو عمر بن خطاب اس کا بھی ذمہ دار ہے۔ یہ ہوتے ہیں خلیفہ، یہ ہوتے ہیں اسلام کے لیڈر۔ تھے تو وہ آباد تمہارے، تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ ڈلے منتظرہ فردہ ہو۔ یہ قوم ہاتھ پہ ہاتھ ڈلے منتظر فردہ ہے کہ کل جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ اس قوم کے کل کبھی نہیں اچھا ہو سکتا جو اپنے کل کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ لہذا ہر بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم درے جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی غلامی اختیار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی قوم کو عزت عطا کرتا ہے، وہی قوم سربلند ہوتی ہے، وہی قوم جو ہے وہ اللہ کے قرب میں ہوتی ہے، جو قوم اہل بیت اطہار کی باادب ہوتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی کبھی جو ہے وہ بے ادبی نہ کیجیے گا، اہل بیت اطہار کے جو ساتھ محبت کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ نجات پانے سے مراد اور سوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہو گیا، مطلب وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو ان کے خاندان سے جب محبت ہوگی تو پھر وہ جنت میں جانے کا جو ہے وہ داخلہ بھی عطا کر دیں گے۔ کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کے زور پر جنت میں نہیں جا سکتا کہ کوئی بندہ کہ جی میری بڑی نمازیں ہیں، میرے بڑے جو ہے وہ صدقات و خیرات ہیں، ہم جنت میں جائیں گے تو شفاعت مصطفیٰ سے جائیں گے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی شفاعت فرمائیں گے جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم، میں تم میں جو ہے وہ ترکت فیکم ثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اور ایک حدیث میں فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی، کہ ایک تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور جو ہے وہ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القرآن مع العلی، اور القرآن مع العلی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جہاں پر مولا علی ہوں گے وہاں پر قرآن ہوگا، اور جہاں پر قرآن ہوگا وہاں مولا علی ہوں گے۔ لہذا یہ کوئی جو ہے وہ دو راستے نہیں ہوں گے کہ جو ہے وہ ایک ادھر چلا گیا اور ایک ادھر چلا گیا۔ کامیاب کوئی بندہ ہے اپنی دنیاوی اور آخروی زندگی میں جو اہل بیت اطہار کا بھی باادب ہو، اہل بیت کا بھی باادب ہو اور صحابہ کا بھی باادب ہو۔ تو جو بندہ بھی کامیاب ہوا ہے اور جسے جو کچھ بھی ملا ہے وہ صدقہ در فاطمہ ملا ہے، اور جس نے جو کچھ لینا ہو وہ در فاطمہ کا صدقہ پیش کر کے اللہ سے جو مانگے گا میرا رب کبھی بھی اس در کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کریں ہمارے پیر صاحب مفتی اعظم پاکستان علامہ ارشد القادری دامت برکاتکم العالیہ جو ہے وہ گرمیوں کا یہ واقعہ ہے، تو ایک نوجوان جو ہے وہ داخل ہوا جامعہ کے اندر اور جو ہے وہ بڑا پریشان، تو کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ دم کر کے دیتے ہیں، تو میری بڑی بیوی کی کنڈیشن بری حالت میں ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے یا تو جو ہے وہ بچہ بچے گا اور یا پھر آپ کی بیوی بچے گی، تو آپ جو ہے وہ دم کر دیں یا جو ہے وہ دعا کر دیں۔ شیخ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے کاغذ لیا اور جو ہے وہ قلم لیا اور اس پر لکھا یا اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا واسطہ اور ان کے شوہر نامدار مولا علی کا واسطہ یہ لکھ کر دیا کہ یا اللہ اس بچے کی جو ہے وہ بیوی اور اس کا بیٹا دونوں جو ہے وہ سلامت رہیں، اور شیخ کریم نے لکھ کے وہ بند کر کے کہا کہ جا کے اپنی بیوی کے
کے مٹھی میں پکڑا دے. وہ جا کے اس نے اپنی بیوی کے مٹھی میں پکڑا دیا اور اگلا دن جب ہوا تو وہی نوجوان اسی گیٹ سے جب داخل ہو رہا تھا ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا. شاہد نے پوچھا بتا کیا بنا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کیا لکھ کر دیا تھا؟ اللہ کے فضل اور کرم سے میری بیوی بھی سلامت ہے اور میرا بیٹا بھی سلامت ہے. شاہد غریب نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی وسیلہ ہے, ایک ہی جو ہے وہ در کی جو ہے وہ وسیلہ تھا, میں نے رب کی بارگاہ میں وہ وسیلہ پیش کر دیا, رب تعالیٰ نے جو ہے وہ میری لاج رکھ دی. لہذا آپ لوگ بھی اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو در فاطمہ کا جو ہے وہ وسیلہ پیش کرے رب کو. رب تعالیٰ کبھی بھی جو ہے در فاطمہ کا وسیلہ, اہل بیت اطہار کا وسیلہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا اپنے بندوں کو, وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو اہل بیت اطہار ایسا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے سے جو ہے وہ مدد کو خیرات ملتی ہے, اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر اللہ کا مقرر فرشتہ جبرائیل بھی مانگنے آتا ہے. جس در سے جبرائیل بھی مانگنے آئے اس در سے ہم کیوں نہ مانگے. اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں, میں نے عبد کی 3 قسمیں بیان کی تھی, عبد رقیق, عبد عابد اور عبد معزون. عبد رقیق پر بھی بات کر چکا, عبد جو ہے وہ عابد پر بھی بات کر چکا. عبد معزون وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, اور اللہ کا سب سے محبوب جو بڑا ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اہل بیت اطہار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے. تو عبد معزون اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دے کہ محبوب تیرا دینا میرا دینا ہے, محبوب تیرا لینا میرا لینا ہے, محبوب تیرا بولنا میرا بولنا ہے. تو جب محبوب کا بولنا اللہ کا بولنا ہے, محبوب کا دینا اللہ کا دینا ہے, تو اہل بیت اطہار کے در سے جو جسے ملے گا وہ جو ہے وہ رسول اللہ کا صدقہ ملے گا. اور اللہ رب العالمین نے خزانے بنائے اور جو ہے وہ دنیا جہان کی نعمتیں بنائی, لیکن ان کو تقسیم کرنے کے لیے اپنے محبوب کو کیا دیا, محبوب آپ جسے چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں نواز دیں, کیونکہ آپ کا دینا میرا دینا ایک ہی ہے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, محبوب یہ اوپر والا ہاتھ تیرا ہاتھ نہیں ہے, یہ میرا ہاتھ ہے. محبوب آپ نے جو کنکر پھینکے ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکے, وہ تو میں نے پھینکے ہیں. محبوب کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے رہا ہے, تو پھر محبوب کا دینا بھی کس کا دینا ہے, اللہ کا دینا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیتا ہی اسے ہے, دین اللہ کی ہے لیکن دلاتے یہ ہیں. دین کس کی ہے, اللہ کی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں اور جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ اجازت کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ اپنے محبوب کو اذن دیتا ہے محبوب عطا کر دے, کیونکہ آپ کا در ایسا در ہے جہاں پر کوئی منگتا خالی نہ جائے. کہ محبوب آپ کے در سے کوئی منگتا خالی نہ جائے. آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا مال آتا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارا مال تقسیم کر کے پھر اٹھا کرتے تھے. کوئی جو ہے وہ مانگنے والا خالی نہیں گیا. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے, منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے. ادھر منگتا جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور ادھر محبوب اسے عطا کر دیتے ہیں. منگتوں میں منگتا تو ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جسے تیرے در سے ٹکڑا نہ ملا ہو, بادشاہوں میں دکھا دو جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا نہ ہو. تو اہل بیت اطہار سے جو ہے وہ محبت کیجئے, ان کے ساتھ پیار کیجئے, ان کا ادب کیجئے. اللہ تعالیٰ اسی بندے سے راضی ہوگا جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آخر میں آپ سے جو ہے وہ چند